کچھ خاموشیاں کمزوری نہیں ہوتی، کچھ پہاڑ گواہ ہوتے ہیں، اور کچھ زخم قدموں کو توڑتے نہیں، انہیں مضبوط بناتے ہیں۔ یہ کہانی کسی خوف کی نہیں، یہ کہانی پاکستان کے ایک زخم کی ہے، اور اس عزم کی جو اس زخم کے ساتھ کھڑا رہا۔ بلوچستان وسائل، ثقافت اور غیر معمولی خوبصورتی کی سرزمین، مگر کئی دہائیوں سے یہ خطہ عدم استحکام اور تشدد کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود یہاں زندگی رکی نہیں، لوگ جیتے رہے، کام کرتے رہے اور امن کی امید سینے میں لیے کھڑے رہے۔ 2013 میں زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ محض ایک عمارت نہیں تھی، یہ تاریخ اور شناخت پر حملہ تھا۔ اسی تسلسل میں بلوچ لبریشن آرمی، جسے BLA کہا جاتا ہے، ایک مسلح تنظیم کے طور پر ابھری۔ ابتدا میں حقوق اور محرومی کے نعرے لگائے گئے، مگر BLA نے خود کو محرومی کی آواز کہا، اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کا اصل ہدف حقوق نہیں بلکہ خوف پھیلاتا تھا۔ یہ نعرے تشدد، نفرت اور بے گناہوں کے خون میں ڈوبتے چلے گئے۔ ریاست کے لیے سوال نعرے کا نہیں تھا، سوال ہدف کا تھا۔ کیا عام مسافروں کا قتل، کیا مزدوروں کو نیند میں مارنا، کیا بچوں پر حملے کسی جدوجہد کو جائز بنا سکتے ہیں؟ 2024 میں تشدد نے نئی شدت اختیار کی۔ جنوری میں مچھ کے علاقے میں منظم حملے کیے گئے، راکٹ اور خودکار ہتھیار استعمال ہوئے، عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے۔ اپریل میں نوشکی کے قریب گاڑیوں سے اتار کر 11 بے گناہ شہریوں کو قتل کیا گیا۔ مئی میں سربندان میں مزدوروں کو ان کی نیند میں مار دیا گیا، اور اگست 2024 میں 2 دنوں پر محیط منظم حملوں میں درجنوں جانیں ضائع ہوئیں۔ گاڑیاں، بستیاں اور عام زندگی براہ راست نشانہ بنی، بسیں روکی گئیں، شناخت پوچھی گئی، اور ریاست سے تعلق ہی موت کی وجہ بن گیا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ نفرت پر مبنی قتل تھا۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں تھے، یہ کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، اور کسی بچے کے واحد سہارے تھے۔ ہر شناختی کارڈ ایک مکمل زندگی کی کہانی تھا جو ادھوری رہ گئی۔ 11 مارچ 2025 بولان کے پہاڑی علاقے میں جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا، پٹری اڑائی گئی، سینکڑوں مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ ریاستی کارروائی کے بعد درجنوں جانیں ضائع ہوئی، مگر سینکڑوں مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرایا گیا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ریاستی ذمہ داری کا امتحان تھا، اور ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ 21 مئی 2025 کو خزدار میں بچوں سے بھری اسکول بس دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ 11 معصوم بچے اور عملہ شہید ہوا، درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ کسی عسکری ہدف پر حملہ نہیں تھا، یہ مستقبل پر حملہ تھا، اور سب سے زیادہ اس تشدد کا نشانہ خود بلوچ عوام بنے۔ ریاست پاکستان کے مطابق BLA کے محض ایک مقامی گروہ نہیں رہا۔ برآمد شواہد، گرفتار نیٹ ورکس اور انٹیلیجنس رپورٹس اس کے بھارتی سرپرستی یافتہ ڈھانچے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اسی تناظر میں ریاست نے اسے فتنۃ الہندوستان قرار دیا تاکہ نظریہ، مقصد اور پشت پناہی واضح کی جا سکے۔ جنوری 2026 کے آخر میں بلوچستان بھر میں ہمہ گیر اور منظم حملے کیے گئے۔ اسکول، بازار، بینک، ہسپتال اور سیکیورٹی پوسٹس نشانہ بنی۔ درجنوں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ریاستی رد عمل میں جامع آپریشنز کیے گئے، اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یہ کارروائی کسی ایک دن کی نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ جنگ کسی صوبے یا قوم کے خلاف نہیں، یہ جنگ تشدد، انتہا پسندی اور بیرونی سرپرستی یافتہ دہشت کے خلاف ہے۔ پاکستان کی ریاست اور اس کے عوام اکٹھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک امن مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا۔